بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 10 تعلیم باغلہ پڑھیں گے۔ اس صنف ادب کے لحاظ سے تعلیم باغلہ ایک ڈرامہ ہے اور اس کے رائٹر ہیں خواجہ معین الدین۔ سب سے پہلے ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کر کے دکھانا، اور ادبی اصطلاح میں جب مختلف کردار اسٹیج پر آ کر اپنے اپنے مکالموں کے ذریعے اداکاری کے جوڑ دکھاتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک کا طنزیہ اور مزاحیہ کھیل ہے۔ جی، اس میں طنز بھی ہے اور اس میں مزاح کا پہلو بھی ہے۔ اور تعلیم بالغ کہتے ہیں نوجوان کو، یعنی 18 سال سے زائد عمر کے افراد بالغ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی ابتدائی زندگی میں، ابتدائی عمر میں کسی وجہ سے بھی تعلیم حاصل نہ کر سکے تو بڑی عمر میں جا کے ان کو یہ موقع دینا، ان کو یہ اپرچونٹی فراہم کرنا کہ آپ لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تعلیم بالغہ کہلاتی ہے۔ پاکستان میں بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں محمد خان جو وزیر اعظم تھے، تو پاکستان کے اندر بھی تعلیم بالغہ کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا، جو آگے جا کے چل تو نہ سکا لیکن ایک سٹارٹ لیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ پی ٹی وی پہ دکھایا بھی گیا ہے، خواجہ معین الدین کا یہ ڈرامہ، اس میں طنز بھی ہے اور مزاح کا پہلو بھی ہے۔ اب اس ڈرامے کے کردار کون سے ہیں اور کون سے کردار جو ہیں کس ترتیب کے ساتھ اس ڈرامے میں آگے آتے ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف کہ اس جو تعلیم بالغہ کا مدرسہ ہے جہاں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کے جو استاد ہیں ان کو مولوی صاحب کا نام دیا گیا اور اصل میں ان کا نام ہے مولوی محمد علی۔ اب مولوی محمد علی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں ایک کساب ہے، یعنی کسائی نام آگے آ جائے گا، ایک حجام ہے، ایک وکٹوریا والا ہے، اس کے مختلف نام آگے آتے ہیں۔ وکٹوریا ویسے کہتے ہیں کہ ایک ہلکی 4 پہیوں والی گاڑی ہے جس کے اوپر ایک فولڈنگ چھت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں آگے جا کے اس کا اصل نام بھی آ جائے گا۔ مولوی صاحب کی بیوی ہے جو پس پردہ ہے، بیک گراؤنڈ میں سامنے نہیں آتی۔ اب یہ ڈرامہ ہو کہاں رہا ہے، جگہ کون سی ہے، مقام کون سا ہے؟ بکرا پیڑی، کراچی کی ایک کچی بستی ہے۔ اور سیٹ کہاں کیا جا رہا ہے یہ ڈرامہ؟ ایک جھونپڑی ہے، ایک جھونپڑی کے اندر یہ ڈرامہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ اور کب بنایا جا رہا ہے؟ ٹائم زمانہ جو ہے 1954 کا زمانہ ہے، وقت ہے صبح کا۔ اب آپ کو ڈرامے کا منظر بیان کرتے ہیں کہ ڈرامہ کہاں ہو رہا ہے، کس جگہ پہ ہو رہا ہے، اس کا پس منظر، اس کا منظر کیا ہے۔ ایک شکستہ سی جھونپڑی جس کے دائیں جانب ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے۔ شکستہ کا مطلب پرانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ایک جھونپڑی ہے، اور جھونپڑی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ دائیں حصے پر جو انٹرس ہے، جو دروازہ ہے، جو اندر داخل ہونے کی جگہ ہے، وہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے، کہ یہ عورتوں والا حصہ ہے، اس کے پردے کی خاطر یہ ٹاٹ کا پردہ لٹکایا گیا ہے۔ پردے کے قریب یہ ایک گڑونچی رکھی ہے۔ گڑونچی پرانے زمانے میں اگر دیہاتوں کا کلچر دیکھیں تو وہاں پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھڑوں میں رکھا جاتا تھا، اور گھڑے کا ایک سٹینڈ ہوا کرتا تھا، اسے گڑونچی کہتے ہیں۔ لکڑی کا ایک چوکٹا ہوتا ہے جس پر گھڑے رکھے جاتے ہیں۔ ٹاٹ کے بالکل پیچھے پردے کے بالکل قریب ایک گڑونچی رکھی ہوئی ہے جس پر گھڑے رکھے، جس پر 3 گھڑے رکھے ہیں۔ کس پر؟ اس گڑونچی پر۔ گھڑے کیسے ہیں؟ 2 ٹوٹے ہوئے اور ایک ثابت۔ 2 گھڑے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور گھڑا مکمل ہے۔ ثابت گھڑے پر چاک سے یقین محکم لکھا ہوا ہے، یقین محکم، پختہ یقین۔ دوسرا گھڑا پہنے اور گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے، ٹاپ سے، اوپر سے اور باٹم نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، اور جس پر تنظیم لکھا ہوا ہے، تنظیم، نظم و نسق۔ اور تیسرا گھڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اتحاد لکھا ہوا ہے، یعنی وہ قائد اعظم کے 3 اصول، یقین محکم، تنظیم اور اتحاد۔ اب یقین محکم کی حالت کیسی ہے کہ وہ ثابت ہے،
یعنی اب بھی ہمارے اندر بات سمجھانے کی جا رہی ہے کہ اب بھی ہمارے اندر جو ایمان ہے، یقین ہے، محکم ہے، وہ مکمل ہے، وہ کمپلیٹ ہے، وہ ثابت ہے، جبکہ تنظیم ہمارے اندر جو نظم و نسق ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے صحیح، لیکن نہ ٹاپ سے ہے، نہ باٹم سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، درمیان سے۔ اور تیسرا گڑھا جو اتحاد کا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے، طنز یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نام کو بھی نہیں۔ تین باتیں، جھونپڑی کے درمیان میں مدرسے کے استاد محبت علی کی چارپائی پڑھی ہے، جھونپڑی کے بائیں جانب، دائیں جانب تو چارپائی پڑھی ہے، بائیں جانب ایک تختہ سا یعنی بلیک بورڈ اسٹینڈ پر رکھا ہے، ایزل پہ رکھا ہے، اسٹینڈ پہ رکھا ہے، جس پر مندرجہ ذیل عبارت درج ہے۔ نیچے والی عبارت درج ہے، کیا عبارت ہے؟ مدرسہ تعلیم بالغ بکرا پیڑی، میوہ شاہ لائن، کراچی، حکومت اسلامی پاکستان، یہ تحریر، اور صدر مدرس یعنی جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ ہے محبت علی۔ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اس بلیک بورڈ کے اوپر۔ پردہ اٹھتا ہے، یعنی جب یہ ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے، پردہ اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد محبت علی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ایک ازار باند بوند رہے ہیں۔ ازار باند بھی کمر باند، جسے ہم اپنی زبان میں نعرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب کا پریزنٹ بتا دی۔ اب دائیں جانب کسائی اپنا کندہ اور چھرے لیے بیٹھا ہے۔ کسائی چونکہ مولوی صاحب کا شاگرد ہے، یہ تعلیم بالغ کے اس مدرسے میں اپنے استاد سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، لیکن ساتھ اپنے ہتھیار بھی لے کے آئے۔ کندہ لکڑی کا وہ ٹکڑا جس پر کسائی گوشت کاٹتے ہیں، قیمہ کرتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، کندہ کہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کی دائیں طرف کسائی بیٹھا ہوئے اپنا ایک کندہ اور چھرے لیے بیٹھے۔ پس منظر سے ایک آواز یہ شعر پڑتی ہے، بیک گراؤنڈ سے علامہ اقبال کے ایک شعر ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے کہ یقین محکم عملے پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یہ پس پردہ آواز آ رہی ہے جوفی کے اندر سے، یعنی پختہ یقین، عملے پہ ہم مسلسل عمل، مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش سے ہم فاتح عالم بن سکتے ہیں، فاتح عالم بن سکتے ہیں۔ اور زندگی کے جہاد میں زندگی کی جو مشکلات ہیں یہ ہمارے پاس مردوں کی شمشیریں ہیں، تلواریں ہیں۔ کون کون سی تلواریں ہیں؟ یہ یقین محکم، عمل پام اور محبت، یہ وہ تلواریں ہیں جن سے ہم زندگی کی جہاد میں، زندگی کے اپنے طور طریقوں میں زندگی گزارنے میں ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ آخری مصرع پر کسائی اپنے چھرے ایک دوسرے پر رگڑ کر تیز کرتے ہیں۔ کون سی آخری مصرع پر؟ کہ جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، تو اپنے چھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رگڑ کر تیز کرتا ہے، یعنی اس کے چھرے ایک لحاظ سے وہ شمشیر سمجھتا ہے، تلوار سمجھتا ہے۔ شمشی و حجام، باعث سے مولوی صاحب کا دوسرا شاگرد آتا ہے جو حجام ہے، اور نام ہے اس کا نک نیم جو ہے اسے عام زبان میں ہم عرف کہتے ہیں، شمشو اس کا عرف ہے۔ باعث سے آواز آتی ہے، اب یہ مولوی صاحب کو پکار رہا ہے اور کس انداز سے پکار رہا ہے کیونکہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں اور ابھی پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے، ارے کون؟ دروازہ تو نہیں ہے لیکن وہ ٹاٹ کا پردہ تو پڑا ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب دروازے کی جانب دیکھتے ہیں انٹرس کی طرف اور پوچھتے ہیں کون؟ حجام اندر آتے ہوئے، میں ہوں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کا دوسرا شاگرد اندر آ جاتا ہے، حجام اندر داخل ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں ہوں، اور ساتھ تعارف بھی کراتا ہے، آپ کا شاگرد شمشیر علی عرف شمشو۔ اور وہ مختصر سا نام ہوتا ہے جو نام ہی کا ہے جو کسی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ اب نام تو اس کا شمشیر علی لیکن عرف مشہور ہو گیا شمشو، تو میں آپ کا شاگرد ہوں شمشیر علی اور میرا عرف ہے شمشو۔ حجام اندر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹین کا بستہ نما ڈبہ ہے، ٹین کا ڈبہ ہے، لوہے کا ڈبہ ہے، بستہ نما، تو وہ جس پر اس کا نام اس طرح لکھا ہوا ہے شمشیر علی، کہ عموماً شمشیر کو ہم اس طرح لکھتے ہیں لیکن اس جام کے بستے پر اس طرح لکھا ہوا ہے شمشیر علی، یعنی وہ پڑھا لکھا ہے نہیں، اس لیے آپ کے نام کی شناخت کے لیے اس نے شمشیر علی اس طرح لکھ لیا۔ مولوی صاحب پیار سے اسے گلے لگاتے ہیں، ارے شمشو تو آ گیا بیٹے؟ شمشو بیٹے
تو نے کہا تھا کہ جمعے کے دن میرے پاس بہت گاہک ہوتے ہیں، یعنی بہت سے کسٹمر، بہت سے گاہک ہوتے ہیں، بال کٹوانے کے لیے آتے ہیں، ہفتے کو بچے کے بال کاٹ دوں گا۔ تو مولوی صاحب نے اپنے بچے کے بال کٹوانے تھے، تو نے کہا تھا کہ جمعے کو نہ کٹوائیں، میرے پاس بہت رش ہوتا ہے، گاہک ہوتے ہیں، ہفتے کو کاٹ دوں گا۔ تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کاٹ دیے بیٹے، کیا آپ نے میرے بچے کے بال کاٹ دیے ہیں؟ تو حجام فخری انداز میں فخر کے ساتھ، کاٹ دیا ہوں مولوی صاحب، انگریزی بال کاٹا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے باپ کے بیٹے کے بال کاٹ دیے ہیں، اور انگریزی سٹائل میں آپ کے بچے کے بال کاٹے۔ مولوی صاحب کسائی کی پیٹھ پر ڈنڈا مارتے ہیں، اس سے ڈنڈا مارتے ہیں، کسائی تو آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہ صاحب مولوی صاحب چل بے دندا بند کر اور درخواست پڑھ کر سنا۔ دندا کا مطلب کام، وہ کیا کام کر رہا تھا؟ وہ چورے آپ اس پہ ایک دوسرے کے اوپر نظر رہا تھا۔ تو مولوی صاحب سے کہتے ہیں چل اپنا یہ دندا بند کر، یہ کام بند کر اور درخواست پڑھ کر سنا۔ کہ مولوی صاحب نے گزشتہ دن میں تعلیم کے نام کے ساتھ سے ایک درخواست لکھوائی تھی، ابھی وہ درخواست مکمل نہیں ہوئی تھی، ادھوری رہ گئی تھی، اور آج اسے مزید کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب کے ساتھ سے وہی کہتے ہیں کہ وہی ادھوری درخواست جو رہ گئی تھی اسے آگے لے کے چل اور پڑھ، لکھا کیا کیا ہے۔ کہ صاحب پوچھتا ہے کون سی چیز؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی؟ تو مولوی صاحب اسی غصے میں ہاں وہی، کسائی برابر رکھے ہوئے رجسٹر میں سے درخواست نکال کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ برابر کا مطلب اپنے پاس رکھے ہوئے رجسٹر میں سے درخواست نکال کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ 786/92، 786/92 عموماً بسم اللہ کی جگہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ تو مولوی صاحب اسے ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈا مار کر، ارے وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے، کم بخت آگے پڑھ، کیسے چھوڑ، یہ تو بسم اللہ کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، آگے پڑھ کیا لکھا ہوا تھا؟ کم بخت کا مطلب بدبخت، بدقسمت۔ کہ صاحب پڑھتے ہوئے عالی جناب عزت مآب و فضیلت مآب و زیر تعلیم، اب قابل عزت، قابل احترام وزیر کا واو زیر کے ساتھ نہیں ملاتا، واو کو الگ پڑھتے ہوا زیر تعلیم، یہاں بھی ایک طنز ہے، غور کرنا۔ مولوی صاحب گھبرا کر ہائے زیر تعلیم، اور ایک ڈنڈا مارتے ہیں کہ صاحب زیر تعلیم، ایک اور ڈنڈا مارتے ہیں، ارے وہ وزیر تعلیم ہے نا، کہ جو تم نے زیر تعلیم پڑھا ہے، یہ زیر تعلیم نہیں ہے بلکہ وزیر تعلیم ہے۔ ہزار دفعہ پڑھا چکا ہوں کہ واو پر زور دے کر پڑھ، کہ واو پر زور دے کے پڑھیں گے تو پھر یہ زیر تعلیم نہیں ہوگا، پھر یہ وزیر تعلیم ہوگا۔ سمجھاتے ہیں دیکھ واو سے ووٹ ہے نا، یہاں بھی ایک طرز کرتے ہیں دیکھ واو سے ووٹ بنتا ہے، یہ واو سے ووٹ بن گیا۔ سمجھاتے ہیں حجام اور کسائی توجہ سے سنتے ہیں، اور دونوں ہے کیا ہے کہ واو سے ووٹ بنتا ہے۔ مولوی صاحب سمجھاتے ہیں ووٹ کا واو زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں، کہ یہ ووٹ کا واو زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں، زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں، تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ یہاں طنز کیا ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو وزیر ہیں، اور صاف طور پر جو وزیر تعلیم ہے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں، اور ووٹ کی طاقت سے ایک ان پڑھ شخص، ایک کم تعلیم یافتہ شخص بھی وزیر بن جاتا ہے اور وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے، اور یہ طنز ہے۔ تو مولوی صاحب حجام خوش ہو کر، واہ کیا اللہ کی شان ہے مولوی صاحب، کس بات کی کہ ایک ووٹ کا واو زیر تعلیم کے آگے لگا اور زیر تعلیم وزیر تعلیم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے، یہ حجام طنز کر رہا ہے۔ مولوی صاحب ڈنڈا اٹھاتے ہیں، ہاں بتاؤ اللہ کی شان، کہ خیر تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی شان کیا ہے، ڈنڈے سے۔ حجام ڈر کر سمٹ جاتا ہے، سہم جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مولوی صاحب کے ساتھ سے مخاطب ہوتے ہیں، چل آگے پڑھ۔ کہ صاحب پڑھتے ہوئے وزیر تعلیم صاحب دام اقبال دام اقبال آپ کی عزت میں، آپ کے احترام میں، آپ کے مقام
اس نے قوالی اقبال کے نام سے جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریڈیو پاکستان میں جہاں اقبال کا نام آیا وہیں اقبال کا کلام شروع ہو اور کیا نہیں قوالی کی صورت میں پڑھا جانے لگ گیا. اسے کہتے ہیں قوالی نہیں ہے, آگے پڑھ. کتاب پڑھتے ہوئے دام اقبال ہو, یعنی دام اقبال ہو مشکل سے ادا کرتا ہے. ہم جملہ خود و کلاں یہاں خیریت سے لے کر آپ کی خیریت درگاہ خداوندی سے نیک مطلوب. ہم جملہ کا مطلب سب کے ساتھ, خود و کلاں خود کا مطلب چھوٹے, کلاں کا مطلب بڑے, ہم سب کے ساتھ چھوٹے بڑے یہاں خیریت سے لے کر آپ کی خیریت درگاہ خداوندی کہ اللہ کے دربار کے اللہ سے ہاں سے نیک مطلوب. اور نیک مطلوب کا معنی نیک چاہتے ہیں, اچھا طلب کرتے ہیں, اچھا چاہتے ہیں, یعنی ہم یہاں تو خیریت سے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی خیریت ہو. آپ کی خیریت بھی ہمیں مطلوب ہے. اب لفظ مطلوب کا مطلب ہے چاہنا. تو مولوی صاحب ہاں ایک دم روک کر صاحب کو روکتے ہیں, نیک مطلوب کے آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دیں. اب مطلوب کا مطلب ہی ہے چاہنا, لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دو, یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے. یعنی ہمارے وزیر تعلیم اس قدر تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ وہ مطلوب کا مطلب بھی نہ سمجھ سکے, اس لیے مطلوب کے آگے تو چاہتا ہوں بھی. یہاں بھی طنز کساب لکھتے ہوئے نیک مطلوب چاہتا ہوں. مولوی آگے بڑھ کساب پڑھتے ہوئے دیگر کوائف یہ ہیں کہ مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے. کوائف کیفیت کی جمع مین, اس کے علاوہ دیگر کا مطلب اس کے علاوہ, یعنی مدرسے کے حالات یہ ہیں کہ مدرسے کا کام عمدگی سے اچھے طریقے سے چالو ہے, جاری ہے, چل رہا ہے. مولوی صاحب روک کر اسے روکتے ہیں, اسٹاپ کرتے ہیں. ہاں یہ جملہ بولتے ہیں, کون سا جملہ کہ مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے, یہ جملہ بولتے ہیں. اس کے اوپر انڈر لائن کر دیں. اب انڈر لائن کا مطلب یہ نیچے لائن نکالنا, لیکن مولوی صاحب اسے کہتے ہیں اس کے اوپر انڈر لائن کر دیں. کہ صاحب حیران ہو کر اوپر انڈر لائن کروں. مولوی صاحب چڑھ کر میں غصے میں آ کر نہ کر اور نہیں تو کیا نیچے کرے گا. کہ صاحب ڈر کر اچھا لائن لگاتے ہوئے اوپر انڈر لائن, یعنی مولوی صاحب کو خود بھی پتہ نہیں ہے استاد ہونے کے ناطے کہ انڈر لائن کا مطلب کیا. وہ کہتے ہیں اوپر انڈر لائن کا, نیچے انڈر لائن کا. اور آگے کیا لکھ کے لاتے ہیں, مگر 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے. یعنی کام تو مدرسے کا اچھے طریقے سے چل رہا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے 6 ماہ سے استاد محترم کو تنخواہ نہیں ملی اور اس وجہ سے استاد شاگردوں سے قرضہ لے کر اپنا نظام چلا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے مدرسہ جو ہے وہ شاگردوں کا مقروض ہو گیا. استاد کو شاگردوں سے قرضہ لے کے اپنا نظام چلانا پڑ رہا ہے. اور اتنے میں مولوی صاحب کا ایک تیسرا شاگرد آ جاتا ہے. باعث سے خان صاحب کی آواز آتی ہے. یہ خان صاحب کون ہے, جس کا تعلق ہم نے اسٹارٹ میں کر لیا تھا وکٹوریا والا. تو وکٹوریا والا باعث سے آواز لگاتا ہے, مولوی صاحب خو, مولوی صاحب خو کا مطلب ہو مولوی صاحب. مولوی صاحب دروازے کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون, اور کساب جو مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں اجی آپ کا شاگرد چراغ شاہ پکار رہا ہے. مولوی صاحب چراغ مولوی صاحب کو بتا رہا ہے, کساب مولوی صاحب کو بتا رہا ہے کہ باہر آپ کا شاگرد آیا ہے جس کا نام ہے چراغ شاہ, وہ آپ کو پکار رہا ہے. تو مولوی صاحب خوش ہو کر اچھا چراغ شاہ نے میری شاگردی کو قبول کر لی, یعنی چراغ شاہ نے مجھے اپنا استاد تسلیم کر لیا اور میرے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ بابا اگر وزیر بننا ہے تو کم سے کم دستخط کرنا سیکھ لو. تو میں نے چراغ شاہ سے پہلے بھی کہا تھا اگر تمہیں وزیر بننا ہے تو کم از کم دستخط کرنا سیکھ لو. یہاں بھی ایک طنز چھپا ہے کہ ہمارے وزیر تعلیم یافتہ نہیں اور اس حد تک جائے ہیں کہ انہیں اپنا دستخط تک کرنا بھی نہیں آتا. تو مولوی صاحب یہاں بھی ایک طنز کر رہے ہیں اور وہ چراغ شاہ پہ طنز ہے کہ میں نے اسے کہا تھا اگر آپ نے مزید تعلیم اور اگر شاگردی قبول کرو یا نہ کرو تو کم از کم اتنا تو کر لو تو آپ کو اپنا دستخط کرنا آ جائے. کساب کہتے ہیں لیکن مولوی صاحب وہ تو کہتا تھا آپ کے میاں ایک مہر بنا لوں گا, مہر اسٹیمپ جسے آپ کہتے ہیں
کہ دستخط کی جگہ پر اسٹیمپ سے کام چلا لوں گا. یہ بات کہہ رہا تھا چراغ شاہ مولوی صاحب بے نیازی سے, نیت لاپرواہی سے. حکومت کے کام تو مور سے بھی چل سکتے ہیں. چلو دستخط کی جگہ پر مور تو لگائی جا سکتی ہے, لیکن منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر کو خود پڑھنا پڑتا ہے. کہ جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں, الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو عوام کے سامنے جا کر دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر کو پڑھنا ہے, لوگوں کو تقریر سنانی ہے, تو وہ تو آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پبلک پہچان کر نعرے لگا دیتی ہے. عوام پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ تقریر کرنے کے فن سے ناواقف ہے, تو لوگ پہچان لیتی ہے اور پھر جائے کے نعرے بھی لگتے ہیں. وکٹوریہ والا جو اصل میں چراغ شاہ ہے, زور سے آواز دیتا ہے, مولوی صاحب, ہو مولوی صاحب. مولوی صاحب چڑھ کر, ارے کون کم بخت ہے یہ, کہ صاحب جو مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہے کہتے ہیں ارے اپنا چراغ شاہ مولوی صاحب. اب اس کا بھی نک نیم بتاتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں چوکو, کہ جسے ہم چوکو کہتے ہیں. حجام اور کسائی دونوں مل کے آواز دیتے ہیں, حجام اور کسائی, ارے آجا چوکو, کیا پر کھڑا مولوی صاحب کر رہا ہے. خان صاحب وکٹوریہ والا, یعنی چراغ شاہ جس کا نام وکٹوریہ والا بھی ہے اور اسے چوکو بھی کہتے ہیں, دائیں جانب کے ونگ سے داخل ہوتا ہے, یعنی چوکڑی کے دائیں طرف سے اندر داخل ہوتا ہے. اولیاء بتاتا ہے بنیان اور شلوار پہنے ہوئے اور ہاتھ میں کمچی ہے. کمچی کا مطلب ہے لچکدار شاخ. اندر داخل ہوتے ہی 2 بار کمچی کو ہوا میں جھاڑتا ہے, اس سٹک کو ہوا میں 2 بار جھاڑتا ہے اور کمچی سے چٹاک چٹاک کی آوازیں نکلتی ہیں. یا پتلی سی سٹک کو آپ ہوا میں جھاڑو تو اس سے آواز آتی ہے, تو چٹاک چٹاک کی آوازیں نکلتی ہیں. حجام اور کسائی ڈر کر مولوی صاحب کے پیچھے آ جاتے ہیں. کس سے؟ اسٹک سے, اس چڑی سے, اس لچکدار شاخ سے ڈر کے دونوں مولوی صاحب کے پیچھے آ جاتی ہیں. اور مولوی صاحب بھی خوفزدہ ہو کر اپنے پیر چارپائی کے اوپر کر لیتے ہیں. یعنی یہ آگے کہنا چاہتے ہیں, ایک اور طرز بھی ہے کہ آج کل کے جو استاد ہیں وہ طالب علموں سے ڈرتے ہیں, اور طالب علم بھی استاد کے ادب و احترام کے لیے ان کو ڈرانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے کہ کیا بات ہے چبو بیٹے, آج اتنے دنوں کے بعد مدرسے آئے ہو اور وہ بھی بغیر کتابوں کے, اور یہ ہاتھ میں کمچی کیوں ہے بیٹے. مولوی صاحب چراغ شاہ, کیونکہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے, سٹک ہے, چھڑی ہے, تو وہ ڈرتے ڈرتے پیار سے اس سے مخاطب ہوتے ہیں. اور وکٹوریہ والا چراغ شاہ چوگو غصے میں کمچی جھاڑ کر سٹک کو ایک بار پھر لڑا کر, وہ کمچی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, کہ میرے ہاتھ میں سٹک نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, پیسے لے کے 20 دن ہو گیا, دینے کا نام نہیں لیتا. مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے, مدرس سے کہہ رہا ہے, استاد سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے 20 دن پہلے پیسے لیے تھے اور ابھی تک آپ نے پیسے واپس نہیں کیے. وہ کمچی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا, میرے ہاتھ میں یہ چھڑی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. جہاں مولوی صاحب کو مزید رہا ہے, مولوی صاحب یہ کمچی ہوتی بہت بڑی چیز ہے, مولوی صاحب کی چھڑی بہت خطرناک ہوتی ہے, اس سے تو بڑے بڑے شہر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں, کہ بڑے بڑے شہر بھی اس سے چھڑی سے ڈر جاتے ہیں. تو مولوی صاحب حجام کو ڈنڈا مارتے ہیں, ارے چپ رہے کم بخت, اور خان صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں, ارے چبو میں نے تجھ سے 20 روپے ادھار لیے تھے, 10 روپے تو واپس کر چکا ہوں. اور گواہی کے طور پر حجام اور کسائی کو دیکھتے ہیں, ان دونوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں کہ تم دونوں گواہ ہو. حجام اور کسائی گواہی دیتے ہو, ہاں ہاں ہمارے سامنے دیے ہیں. اور وکٹوریہ والا چبو چراغ شاہ ایک کمچی جھاڑ کر سٹک کو پھر جھاڑتے ہیں, وہ باقی 10 کا کیا ہوگا, چلو 10 تو واپس کر دیے, 10 روپے تو مزید باقی رہتے ہیں, ان 10 روپوں کا کیا ہوگا. تو مولوی صاحب کہتے ہیں, ارے چبو جب حکومت نے ہماری گرانٹ عادی کر دی, حکومت نے میری تنخواہ, یہاں گرانٹ کا مطلب مدد بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں تنخواہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہ جب حکومت نے میری تنخواہ عادی کر دی ہے تو میں تیرے پورے پیسے کیسے دے سکتا ہوں. جب حکومت نے میری تنخواہ عادی کر دی تو میں نے آدھے پیسے واپس کر دیے. وکٹوریہ والا زمین پر بیٹھتا ہے کہ یکایا اندر سے مولوی صاحب کی بیوی کی آواز آتی ہے, اندر سے مولوی صاحب کی بیوی مخاطب کرتی ہے, بیوی اندر سے, ارے یہ گھوڑا کس کا ہے, جوگی کی جوگی کھائے جا رہا ہے, کہ ساری کی ساری جھونپڑی جو ہے یہ گھوڑا کھا رہا ہے. اور مولوی صاحب جھونپڑی کے اوپر گھاس وغیرہ ڈالی جاتی ہے سردی یا موسم سے بچنے کے لیے, تو مولوی صاحب چوک کر ایک دم سے, ارے 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 وکٹوریہ یہ کہاں چھوڑا, تیرا
کہ صاحب ہنستے ہوئے مان گیا مولوی صاحب مان گیا کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں آپ کی عقل کو آپ کی ذہانت کو حجام ہنستے ہوئے مان گئے ایمان سے یعنی قسم سے مان گیا اور مولوی صاحب خود بھی خوش ہوتے ہیں کیا بات ہے کہ میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے کہ صاحب ہنستے ہوئے جی بہت بڑا کارنامہ کیا مولوی صاحب خوش ہو کر اجی سنتی ہو جھونپڑی کے ساتھ ملکہ گھر ہے تو بیوی کو سنانے کے لیے اجی سنتی ہو بیوی کو آواز دیتے ہوئے میں نے یہ کارنامہ کیا ہے اور حجام اور کسائی سے کہتے ہیں کہ ذرا زور سے بولو بچے کا ماموں بھی آیا میرے گھر میں میرا سالہ میری بیوی کا بھائی بچے کا ماموں آیا ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا بھائی کتنا بہادر ہے اور کیسے اس نے قصبہ کو بگا دیا تو ذرا اونچی آواز سے بولو تاکہ اندر تک بھی آواز پہنچ جائے کہ صاحب ہنستے ہوئے اجی قرض خواہ کو بگاڑنے کی ترکیب تو کچھ آپ ہی کو آتی ہے کہ مولوی صاحب قرض خواہ کو قرض مانگنے والے کو بھاگنے کا طریقہ تو بس آپ ہی کو آتا ہے مولوی صاحب غصے میں دونوں کو ایک ایک ڈنڈا رسید کرتے ہیں کہ چپ کم وقتوں نے قرض لینا بھی مشکل کر دیا کہ بدبختوں نے میرے لیے قرض لینا بھی مشکل کر دیا ارے بابا میں ایک غریب آدمی ہوں میں نے قرض لیا تو کیا ہوا آج کل تو بڑی بڑی حکومتیں بھی قرض لیتی ہیں تو یہاں بھی ایک طرز کیا گیا ہے کہ ہماری حکومتیں اپنے فنڈ جنریٹ کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی وسائل کو بروکار لانے کے بجائے غیر ممالک سے دوسرے ممالک سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر ان کی من پسند شرائط پہ وہ قرضہ لیتے ہیں اور مزید اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ میں دباتے رہتے ہیں حالانکہ اگر وسائل کو بروکار لا کے کوشش کی جائے تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہاں بھی ایک طرز پوشیدہ ہے آج کے لیے اتنا کافی باقی انشاءاللہ